علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کو رکھتے ذکر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب القلوب والعوائق وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستان محترم، آج ہم اور آپ جمعہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضر ہوئے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بار بار یہ سعادت اللہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی کہ اے محبوب آپ کہیے، قل اے محبوب آپ کہیے، کیا کہیے؟ ان صلاتی بے شک میری نمازیں، ونسکی اور میری قربانیاں، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ نماز ہو، قربانی ہو، زندگی ہو، موت ہو، جب خلوص نیت کے ساتھ ہم اپنے رب کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول فرما لیتا ہے، اور اس کا اجر بھی ہمیں تبھی ملتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی کام ہو، اگر اس کے پیچھے نیت آپ کی اچھی نہیں ہے، چاہے جتنا اچھا کام ہو، اگر اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں ہے تو اس کا اجر آپ کو نہیں ملنے والا۔ نیت جب اچھی ہوگی تبھی اس کا اجر ملے گا۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں اور انجانے میں کہہ لیجئے یا جان بوجھ کر کے کہہ لیجئے یا جہالت کی وجہ سے کہہ لیجئے یا ہم توجہ نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے کہہ لیجئے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے پیچھے ہمارا وقت خراب ہوتا ہے، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہماری جا رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے، صحیح طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اجر اور ثواب ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا۔
دنیا میں کوئی کام ایسا ہو آپ ہمیں بتلائیں جو بغیر سیکھے کی جاتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا کام ہمیں آپ بتلائیے کہ انسان اس کو کرنے کے لیے سیکھتا نہ ہو، اس کو جانتا نہ ہو اور کر لیتا ہو، تو آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو اس کام کو آپ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے. مثال کے طور پر ہمارا کام درس و تدریس سے ہے، بچوں کو پڑھنا پڑھانا ہمارا کام ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قاری صاحب کل سے آپ چل کر کے مزدوروں والا کام کریے، گھر کی تعمیر کریے، تو جو انسان کبھی کنی بسلی اٹھایا نہ ہو، بتائیے وہ اگر دیوار کی چنائی کرنے لگے تو دیوار سیدھی چنی جائے ہوگی؟ صحیح نہیں ہوگی. تو پتہ چلا کہ اگر گھر بھی بنانا ہے تو قابل مستری ہوگا، تبھی جا کر کے وہی صحیح طریقے سے دیوار کھڑی ہوگی. انجان آدمی کو اگر ہم کہہ دیں گے گھر بنائیے تو وہ صحیح سے بنا پائے گا؟ اگر کوئی مجھ سے کہے یا میں کہوں کہ مجھ کو پلین اڑانا ہے اور میں جانتا کچھ نہیں، تو بتائیے میں پلین اڑا پاؤں گا؟ جتنے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے سب کے جان خطرے میں ہے، جان جا سکتی ہے. تو پتہ چلا دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ انسان بغیر سیکھے اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہو. لیکن ہماری جہالت اتنی بڑھ گئی، مسلمانوں کے پریشان ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ سب کام کو وہ سیکھ کر کے کرتے ہیں، جان کر کے کرتے ہیں، لیکن جب رب کی عبادت کرنے کی بات آتی ہے، قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے، نماز پڑھنے کی بات آتی ہے، قربانی دینے کی بات آتی ہے، دیگر معاملات ہیں، جس کو بغیر کیے ہوئے، جانے ہوئے، سیکھے ہوئے ایک انسان مفتی بن جاتا ہے. کسی سے بھی پوچھ لیجئے، ہر انسان مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہے. کسی سے بھی پوچھ لیجئے قربانی کن کے نام سے دینی ہے، پہلی قربانی ہے رسول اللہ کے نام سے دیجیے. یعنی کہ ہر انسان اپنے آپ میں مفتی بن جاتا ہے. بغیر سیکھے کوئی کام، سب سے زیادہ کوئی مذہب کر رہا ہے تو وہ مذہب اسلام کے ماننے والے لوگ مسلمان ہیں. بغیر جانے یہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بغیر جانے یہ امام صاحب کو بھی مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تک کہ جہالت آ گئی ہے. آپ بتائیے جیسے نماز کا مسئلہ ہے، نماز میں جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کی ہے یا اللہ نے واجب کی ہے، جن چیزوں کا کرنا نماز میں واجب ہے، اگر وہ دھوکے سے چھوٹ جائے اور سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو قاعدہ آخرہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سلام پھیر کر کے 2 سجدہ آپ ادا کر لیں، اس کے بعد پھر تحیات پڑھ کے سلام پھیرے، پوری وہ نماز مکمل ہو جائے، جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. یہ کن چیزوں کو چھوڑنے کے بعد ہے؟ واجب چیزوں کو. اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کن کو پتا ہے کہ کون سی چیز نماز میں پڑھنا واجب ہے؟ یہ ہم سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور ایک چیز اور بتا دوں کہ جو چیز نماز میں واجب ہے، اگر اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے. بھولے سے چھوٹ جائے تب سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی. اگر جان بوجھ کر کے کوئی چھوڑ دے تو اب کتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ بلکہ سب کی ذمہ داری ہے. جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، پہلے جان لے کہ نماز میں کس چیزوں کا پڑھنا واجب ہے، کتنے چیزوں کا پڑھنا واجب ہے. کسی کو پتا ہے؟ وہاں صاحب یہ بتا دیں گے. لیکن آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں، جن چیزوں کا پڑھنا واجب ہے ان میں سے ایک چیز ہے تحیات. ایک چیز کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بات ہمیں کچھ اور کرنی ہے. تحیات پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے. اگر آپ تحیات نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز، کسی بھی امام صاحب سے مسئلہ پوچھ لیجیے. اب کتنے لوگ یہاں پر نماز پڑھنے آئے ہیں؟ سارے لوگ 200-400 لوگ تو آتے ہی ہوں گے. اب بتائیے کتنے لوگوں کو تحیات یاد ہے صحیح طریقے سے جیسے پڑھنا چاہیے؟ التحیات کہہ دیں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کی آواز میں سختی ہوتی. التحیات
للہ والصلوات والطیبات، مخرج کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہوگی تو جن سے معنی فاسد ہو جاتا ہے. اگر ایسے مخرج ٹکرا گئے ایک دوسرے میں اور معنی فاسد ہو گیا تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو ایک انسان بغیر سیکھے کر رہا ہو، لیکن جب رب کی عبادت کرنے کی بات آتی تو ہر انسان بغیر سیکھے علامہ بنے ہوئے ہیں. یہ توفیق نہیں ملتی کہ امام صاحب کے پاس بیٹھ جائیں یا سارے لوگ مل کر کے یہ عہد کر لیں کہ امام صاحب کو تھوڑی تھوڑی اجرت الگ سے دے دے اور ہفتے میں 2-3 دن کا ٹائم نکال کر کے گھنٹے پر وہ بیٹھا کر کے ہمیں اور آپ کو نماز ہماری صحیح کرا دے کہ حضرت کم سے کم وہ چیز تو ہمیں بتا دیجیے جو نماز میں پڑھنا ضروری ہے. تو تحیات اگر آپ کو یاد نہیں ہے، نماز تو آپ پڑھنے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں نا. اب بتائیے کتنے لوگ کام چھوڑ کر کے آئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کام پہ جاتے ہوں گے آج گئے ہی نہیں ہیں. برا مت مانیے گا، میں یہ عرض کر رہا ہوں تحیات اگر آپ نے نہیں پڑھی تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ آپ کا وقت بھی گیا، آپ کی مزدوری بھی گئی، آپ کا پورا دن بیکار ہوا. نماز کے لیے بھی حاضر ہوئے لیکن نماز تو یہ کون سیکھے گا؟ یہ کون سیکھے گا؟ پوری زندگی ہماری ختم ہو جاتی، ہم اپنی نماز کو صحیح نہیں کر پاتے. میرے عزیز تھوڑا سا وقت نکالیں اور بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ نے پہلے فرما دیا کہیں تو دنیا کی زندگی تم کو گمراہ نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈال دے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے لوگو دنیا کی زندگی چھوٹی ہے، اس کے چکر میں اپنی آخرت کو داؤ پر مت لگا دینا، اس لیے کہ وہ باقی رہنے والی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لینے کے بعد جبرائیل کو حکم دے گا جنت سے جانور لے کر کے آؤ. حضرت جبرائیل جنت میں جائیں گے، ایک جانور لایا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں جب جانور لایا جائے گا تو اللہ حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو، فرشتہ اس کو ذبح کر دے گا. میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میدان محشر میں حساب و کتاب کرنے کے بعد جانور کو کیوں ذبح کر دیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے لوگو وہ جانور کی شکل میں موت ہوگی جس کو ذبح کر دی جائے گی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی. اب کسی کو موت نہیں آئے گی. کب؟ میدان محشر میں. مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کسی کو موت نہیں آئے گی. اور کتنے سال کی زندگی ہوگی؟ جب موت ہی نہیں آئے گی تو کتنے سال کی زندگی ہوگی؟ اربوں سال کھربوں سال کی زندگی ہوگی. اور وہ اربوں کھربوں سال کی زندگی کو ہم داؤ پہ لگائے ہوئے اور 40-50 سال کی زندگی کو ہم ترجیح دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کہیں تم کو گمراہ نہ کر دے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے لوگو آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو اس کو ترجیح دیجیے. جو چیز وہاں کام آنے والی ہے اس کی تیاری کریے. تھوڑا سا وقت نکالیے اپنی نماز صحیح کرنے کے لیے. آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیجیے. میں کچھ اور عرض کرنا، کسی طریقے سے قربانی کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ ہیں قربانی دیتے ہیں اور ایک نہیں، اللہ توفیق دے لوگ 8-8 10-10 قربانی دیتے ہیں. ایک صاحب آپ کے جاننے والے ہیں، بھیسری کے رہنے والے ہیں، خلفی صاحب کے جاننے والے، وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت میں نے اس بار 4 بکرا لیا ہے. کتنے بکرے لیے ہیں؟ 4 لیے ہیں اور چاروں خلیفہ کے نام سے اس بار قربانی ہونے والی ہے. غوث پاک کے نام سے ہو چکی ہے، خواجہ غریب نواز کے نام سے ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو چکی ہے، دادا دادی جو مرحوم ہیں ان کے نام سے کر چکا ہوں. یعنی کہ 20-30 سال کی عمر ہو گئی ہے، 30 سال سے میں قربانی کر رہا ہوں اور اس بار بھی 4 بکرے لایا ہوں اور اس بار چاروں خلیفہ کے نام سے. ہم نے کہا 30 سال سے ایک انسان قربانی دے رہا ہے. مفتی صاحب سے پوچھئے، مولانا صاحب سے پوچھئے کیا اس کی واجب ادا ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. قربانی کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ شرائط ہوتے ہیں. اور وہ شرائط جن انسان کے اندر پائی جائیں گی ان سب لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے. آج یہاں دیکھا یہ جاتا ہے بیٹے پہ قربانی واجب ہے لیکن وہ اپنی والد کے نام سے کرا رہا ہے، وہ اپنے والدہ کے نام سے کرا رہا ہے.
کبھی وہ اپنے نانا مرحوم کے نام سے کرا رہا ہے، کبھی دادا مرحوم کے نام، یعنی کہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، نہیں کر رہا ہے تو وہ کام نہیں کر رہا جو اس کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کام تو ہم وہی کر رہے ہیں، قربانی ہی دے رہے ہیں، لیکن نہ جاننے کی بنیاد پر ہمیں وہ ثواب نہیں مل رہا ہے جو ہمیں اور آپ کو ملنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے، لیکن نماز میں جو چیز ضروری ہے وہ نہ جاننے کی بنیاد پر نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، مشقتیں اتنی اٹھانی پڑ رہی ہے، خرچہ اتنا ہی ہو رہا ہے، مزدوری اتنی ہی جا رہی ہے، سارا کام ہوا لیکن کچھ نہ ہوا تو وہ نہ ہوا جس کے لیے ہم اور آپ آئے۔ نماز نہیں ہوئی کیونکہ تحیات پڑھنا واجب وہ ہمیں یاد نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں وقت نکالیں گے تو پتہ۔ تو قربانی سے پہلے، اور یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو انسان شروعات کے جو 10 دن 9 دن ہوتے ہیں بقرعید سے پہلے، اگر کوئی انسان ایک دن کا روزہ رکھے تو اللہ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حصہ ہمارے اور آپ کے حصے میں آئی ہے، یہ دولت۔ میرے آقا فرماتے اگر کوئی انسان ان 9 دنوں میں اگر رات میں عبادت کرے تو رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، ذو الحجہ، حج کا مہینہ۔ تو کچھ شرائط ہوتے ہیں، جیسے نماز کے لیے شرطیں ہوتی ہیں، اگر وہ شرطیں نہیں پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کے شرائط، قربانی کے لیے کیا شرط ہے؟ اب دیکھیے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے سارے لوگ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور جن کے اندر یہ شرط پائی گئی سمجھ لیجئے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ کیا ہونا؟ پاگل اگر قربانی دے تو قربانی، پاگل کے اوپر قربانی واجب۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عقل مند ہونا۔ تو عقل مند لوگ سب ہیں، تو پہلا پتا چلا پہلی شرط میرے اندر پائی گئی۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو پتا چلا 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں میرے اندر پائی گئی، 2 پہ ٹک لگ گیا۔ اب تیسری شرط کیا ہے؟ مقیم ہونا۔ قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں انسان اپنے گھر پہ ہو۔ کہاں ہو؟ اپنے گھر پہ ہو، یا اس جگہ پر ہو جہاں پر وہ رہ کر کے کاروبار کر رہا ہو اور سالوں سال اس کا رہنے کا وہاں ارادہ ہو۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی ایک انسان مقیم ہو جاتا ہے جہاں 14-15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو، سفر میں انسان نہ ہو۔ مقیم کے اوپر قربانی واجب ہے، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو 3 شرطیں ہو گئیں، کیا ہے؟ عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور تیسری شرط کیا ہے؟ مقیم ہونا، مسافر نہیں ہونا، مقیم ہونا۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ بلکہ یہ تو پہلی ہے لیکن میں نے چوتھے نمبر پر جڑایا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ کوئی کافر قربانی دے تو قربانی، 4 شرطیں پائی گئی، اور 5ویں شرط کیا ہے؟ مالک نصاب ہونا۔ کیا ہونا؟ مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب میں یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ مختلف ہے زکوٰۃ اور قربانی کو لے کر کے۔ زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آج قربانی کا دن ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن شام تک پیسہ میرے پاس اتنا آ گیا کہ میں مالک نصاب ہو گیا، تو میرے اوپر شام کو قربانی واجب ہو گئی۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر 50,000 60,000 روپیہ ہے میرے پاس تو اس پر سال گزرنا ضروری، لیکن قربانی دینے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ 5 شرطیں ہو گئی۔ اب مالک نصاب سے مراد کیا ہے؟ سب کی ایک الگ الگ بحث ہے، یہ علماء کرتے ہیں، بچوں کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ مالک نصاب جو اہم مسئلہ ہے، مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ اتنا پیسہ جتنے پیسے سے ایک انسان 52.5 تولہ چاندی لے آئے۔ کتنا؟ 52.5 تولہ چاندی لے آئے، خرید لائے، یا پہلے سے اس کے پاس موجود ہو،
تو وہ انسان مالک نصاب ہو جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ میرے پاس، جیسے میں اپنی بات بتلا دوں، میرے پاس سونا نہیں، اور یہ بات صحیح ہے، چاندی بھی نہیں ہے، میرے پاس کیش بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک چھوٹی سی دکان ہے، یہ معاملہ چھوٹی سی دکان ہے جس میں 1.5-2 لاکھ روپے کا سامان بھرا ہوا ہے، تو پتا چلا کہ مال تجارت میرے پاس اتنا ہے جس کو بیچ دینے کے بعد 52.5 تولہ چاندی تو آ جائے گی، تو پتا چلا کہ میں مالک نصاب ہوں، اگرچہ سونا نہیں ہے، اگرچہ چاندی نہیں ہے، اگرچہ کیش نہیں ہے، لیکن اتنا مال ہے میرے پاس جس کو بیچ دوں گا تو 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی، تو میرے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اب وہ مال بیچ کر کے قربانی کرو یا کسی سے لے کر کے قربانی کرو، میرے اوپر قربانی واجب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ قربانی واجب ہو گئی۔ اب یہ مسئلے، یہ شرائط گھر کے اندر اگر 10 لوگ ہیں، یہاں پہ قید نہیں ہے کہ باپ ہی کرے یا ماں کرے یا بیوی کرے یا شوہر کرے، قید نہیں ہے، جو بھی ہو 5 شرط یہ جس انسان کے اندر پائی جائے گی۔ اگر گھر کے اندر 50 افراد ہے اور 50 کے اندر یہ شرط پائی گئی تو 50 قربانی اس گھر میں واجب ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک قربانی ہوئی، جو مالک ہے، جو کما رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے نام سے کرے، لیکن وہ واجب کو چھوڑ کر کے مرحوم دادا کے نام سے کر رہا ہوتا ہے۔ بتائیے یہ قربانی واجب ادا ہوگی؟ کر تو رہے ہیں آپ، پیسہ بھی لگ رہا ہے، وقت بھی جا رہا ہے، لیکن وہ ثواب آپ کو نہیں مل رہا جو آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے انجانے میں یا جہالت میں وہ کام کیا ہے جس سے واجب ادا نہیں ہوئی، اور واجب ادا نہیں ہوئی تو آپ کو ثواب ملے گا؟ تو اب سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، دیکھیں گے کیا دیکھیں گے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عقل مند ہونا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ مقیم ہونا۔ اور 5ویں شرط کیا ہے؟ مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب سے ایک چیز اور میں آپ کو بتلا دوں، ضرورت کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، جیسے میرے پاس ایک گاڑی ہے جس سے میری ضرورت پوری ہو رہی، کہیں جانا ہے تو اس سے میری ضرورت پوری ہو رہی، لیکن میں نے شوق کے طور پر ایک گاڑی لے لی KTM۔ ایک گاڑی تو تھی میرے گھر میں جس سے ضرورت پوری ہو رہی تھی، لیکن چونکہ مارکیٹ میں وہ نئی گاڑی آئی تھی، دوستوں کے بیچ میں اگر میں چھوٹی گاڑی سے جاؤں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، تو چلو چل کر کے 1.5 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں، مسجد میں دینے میں 500 روپیہ حالت خراب ہو جاتا ہے، وہاں لینے میں حالت تھوڑی خراب ہوگی، کیونکہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، آخرت کو داؤ پر لگایا۔ ضرورت کے علاوہ جتنی چیزیں زیادہ ہیں، جتنی چیز زیادہ ہے ضرورت سے، فقہا نے لکھا کہ ان چیزوں کی قیمت کا شمار کیا جائے گا قربانی دینے کے وقت۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی تھی، اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن شوق کے لیے ہم نے دوسری گاڑی لے لی، تو یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ قربانی کے جو 3 دن ہے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں اگر وہ گاڑی میرے پاس موجود ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے، تو پرزینٹ ٹائم پر اس کی قیمت مارکیٹ میں پوچھیں گے کہ یہ ابھی بک کتنے کی جائے گی، کیونکہ خریدیے تو وہ مہنگی ہوتی ہے، لیکن جب بیچیے تو وہ سستی ہو جاتی ہے۔ تو بازار میں جا کر کے پوچھیں گے صاحب اگر میں اس کو ابھی بیچنا چاہوں، 1.5 لاکھ کی لایا ہوں، ابھی یہ کتنے کی بک جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اب 1.5 کی تو نہیں بکے گی، لیکن 1,20,000 روپیہ آپ کو مل جائے گا۔ اب پتا چلا کہ 1,20,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی آرام سے آ جائے گی، تو پتا چلا جس کے نام سے وہ گاڑی ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ ضرورت کے علاوہ جو یہاں تک کے بتایا کہ اگر کسی کے پاس اپنا گھر ہے، وہ کہا دے اپنا گھر ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ گھر میں 10 کمرے ہیں اور 8 کو ہم نے کرائے پر اٹھا دیا ہے، 2 کو ہم استعمال کر رہے ہیں، تو 8 ضرورت سے زیادہ ہے۔ 8 کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب وہ کہاں نے لکھا اگر ان 8 کمروں کو بیچ دیا جائے تو بتائیے کہ قربانی واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
भले पैसा ना हो, सोना ना हो, चांदी ना हो, लेकिन उसके पास आज कमरे जरूरत से ज्यादा है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। वो चाहे तो कर्जा ले करके कुर्बानी देनी पड़ेगी, नहीं देगा तो वो इंसान क्या हो जाएगा, गुनहगार हो जाएगा। तो मेरे अजीज, हम और आप बहुत वो काम कर रहे होते हैं जो सही है, लेकिन अनजाने में तरीका हमारा गलत होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें और आपको वो अजर और सवाब नहीं मिलता जो हमें और आपको मिलना चाहिए। तो हर इंसान इन शर्तों को देखेंगे ना, और देखने के बाद क्या करेंगे, जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो अदा करेंगे। अब दिक्कत क्या आती है, लोग कहते हैं अरे यार इमाम साहब ने बड़ा टफ मसला बताया। इमाम साहब की क्या औकात है मसला बताएंगे? इमाम साहब शरीयत चलाएंगे कि शरीयत पहले से बना दी गई है। अल्लाह ने कुरान में सारे हुक्म को नाफिज फरमा दिया। जो चीजें नहीं समझ में आई, अल्लाह के रसूल ने उन चीजों को डिफाइन कर दिया, बता दिया, खोल करके सारी चीजें समझा दी है। जो चीज कुरान में ना समझ में आए, मुस्तफा की हदीस से वो समझ में आ जाती है, बता दी गई सारी चीजों को। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन चीजों को जानिए, समझिए। अगर नहीं जानेंगे, समझेंगे, तो हर साल इसी तरीके से आप राउंड लगा रहे होंगे कि पिछली बार दादी के नाम से, इस बार दादा के नाम से, अगले बार नाना के नाम से, फिर नानी के नाम से। ऐसे कुर्बानी अगर आप देंगे तो कुर्बानी आपकी वाजिब अदा, नफली कुर्बानी का सवाब मिलेगा। लेकिन नफल, जैसे आप इशा की नमाज पढ़ने आते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, 4 रकात पहले वाली सुन्नत नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं। हालांकि छोड़नी नहीं चाहिए, वक्त हो तो पढ़ ले। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो सुन्नते गैर मुअक्कदा। क्या है? सुन्नते गैर मुअक्कदा। गैर मुअक्कदा का मतलब ये है कि किसी वजह से अगर छूट जाए तो कोई हरज नहीं है, तो लोग जानबूझ करके छोड़ देते तो भी गुनाह नहीं मिलता। लेकिन इंसान वितर नहीं छोड़ता है। वितर छोड़ता है कोई? 3 रकात नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? इमाम साहब से पूछो तो बताएंगे साहब ये वाजिब है इसलिए नहीं छोड़ते हैं। नियत भी करते हैं ना, 3 रकात नमाज वितर वाजिब, अल्लाह ताला की दुआ करते हैं ना, उसी तरीके से ये कुर्बानी भी वाजिब है। किसके ऊपर? जो मालिक निसाब है, जिनके अंदर ये शराइत पाए जाते हैं। तो मेरे अजीज, घर के अंदर 10 बच्चे हैं, जैसे बच्चियां हैं, इस मसले को और ज़कात के मसले को मैं अक्सर 4 मस्जिदें पकड़े ऐसी है जहां मैं जाता हूं हर जुमे को, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से जुड़े हुए, तो मसले मसाइल ही बताता हूँ। तो एक साहब तो ऐसे ऐसे सर पीट रहे थे, ऐसे ऐसे। हमने कहा सर क्यों पीट रहे हैं? कहा आपने जो ज़कात वाला मसला बताया, मुझे लग रहा मैं 30 साल से ज़कात दे रहा हूँ, ज़कात अदा ही नहीं हुई। अल्लाह, यानी कि काम वो कर रहे हैं जो वाकई में करने वाला है, लेकिन तरीका गलत है। ना जानने की बुनियाद पर हम ज़कात फितरे की रकम भी ऐसे लोगों को दे देते जो शरई फकीर नहीं है, और उसको दे दिए तो हमारी ज़कात अदा नहीं। अभी जानवरों का भी मसला है, जानवरों कहीं भी हिस्सा मत ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग खाने कमाने के लिए कुर्बानी करने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर भेड़ बकरी बकरा हो तो उसकी उम्र कम से कम 1 साल हो। कितना हो? 1 साल हो, इससे कम ना हो। और अगर गाय हो, भैंस हो, बैल हो, तो इसकी उम्र 2 साल से कम ना हो। 2 साल से अगर कम हो तो कुर्बानी नहीं होगी। और ऊंट की कुर्बानी कर रहे हैं, ऊंटनी की कर रहे हैं, तो कम से कम 5 साल, उससे कम हो तो कुर्बानी नहीं। तो जानवरों, अब जा करके देख लीजिए जहां पे जानवर कट रहे होते हैं, एक धक्का दे दो तो वो जानवर संभाल नहीं पाए अपने आप को। 6 महीने के जानवर की कुर्बानी लोग देते और 7-7 हिस्से लगा रहे होते। तो ऐसे लोगों के यहाँ कुर्बानी कराने से भी कुर्बानी आपकी नहीं होगी। और दूसरा एक अहम मसला, बात टाइम तो हो गया, हज़रत ने जितना टाइम उसको दिया था वो टाइम मुकम्मल हो गया है, लेकिन एक ऐलान करने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से हम अपने मदरसे में कुर्बानी का एहतमाम कर रहे हैं। कितने सालों से? और इस साल भी हमने इंतज़ाम रखा है। तो एक हिस्सा 3000 रुपये का, एक हिस्सा 3500 रुपये का है, और दोनों जानवर 2 साल के होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये होता है एक 19 है, एक 20 है, दोनों हिस्से हैं। अब कोई ये कहे कि अरे हजरत आपने बता दिया कुर्बानी इतने लोगों पर वाजिब है, घर में 10 लोग हैं, पता चला 10 बकरे कहाँ से लेकर के आए, एक बकरा 20,000 रुपये का मिल रहा है। तो मेरे अजीज,
شریعت نے کسی کے اوپر بوجھ نہیں لاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بڑے جانور کی قربانی میں 7 لوگوں کی قربانی ہو جاتی ہے۔ جتنے کا آپ ایک بکرا لے کر کے آئیں گے 20,000 روپے میں، اگر ایک بڑھیا جانور لینے جائیں 20-22,000 روپے میں 2 سال کا آپ کو جانور بڑھیا مل جائے گا۔ اب بتائیے کتنے لوگوں کی قربانی اس میں ہو گئی؟ 7 لوگوں کی۔ اصل مقصد ہے قربانی دینا، واجب سے چھٹکارا پانا۔ گوشت کھانے کی نیت ہوئی یا گوشت لینے کی نیت ہوئی تو قربانی ہوگی بھی نہیں۔ اور ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ 6 سنی آدمی ہیں۔ کتنے؟ 6 سنی آدمی ہیں۔ امام صاحب سے مسئلہ بعد میں قاعدے سے تفصیل سے سمجھ لیجئے گا۔ اور ایک ہم نے بد مذہب کو اس میں شامل کر لیا تو اس ایک کے شامل ہو جانے سے 6 کی قربانی اور خراب ہو جائے گی۔ اس لیے حصہ بھی وہاں لے جہاں سنی صحیح العقیدہ آدمی قربانی دے رہا ہو۔ باہر میں ادھر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، ایک وضو خانے میں نے بورڈ لگا دیا ہے، جو حضرات ضرورت مند ہو جن کو لگتا ہو کہ قربانی واجب ہے، اور یار ہم کیوں نہ دیں قربانی؟ ہمارے اور آپ کے نبی پر کبھی قربانی واجب نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول مال اتنی دیر اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے کہ آپ کے اوپر کوئی چیز واجب ہوئی۔ ادھر سے مال آیا ادھر آپ نے صدقہ کر دیا۔ پوچھ لیجئے مولانا صاحب سے، کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوا، کب قربانی واجب نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے نبی نے ہر سال 2 قربانی دی، 2 قربانی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ 2 کس کے نام سے؟ فرمایا ایک اپنے نام سے، ایک اپنی امت کے نام سے۔ کیوں نہ دے قربانی؟ جس رب نے زندگی دی ہے کیا اس کے لیے 2-4 ہزار روپے ہم خرچ نہیں کر سکتے؟ تو ہر آدمی قربانی دے دے، اور دینے کے بعد جن کے یہاں قربانی ہوئی ہو اس کے یہاں گوشت پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ نام کمانے کے لیے کہ میرے گھر میں قربانی ہوئی ہے، 10 کلو گوشت کو ایک بوٹی بانٹیں گے تو 100-200 گھر بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آدھا کلو 1 کلو گوشت لے، جس کے یہاں قربانی نہیں اس کے وہاں پہنچا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بتلانے والی ہیں، آپ اطمینان سے امام صاحب کو۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ برا مت مانیے گا، ہم نے اور آپ نے امام صاحب لوگوں کو بہت حقیر سمجھ لیا ہے۔ 2-4-6,000-7,000 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ تو مجبوری ہے بیچارے، کبھی ٹیوشن یہاں پڑھائیں گے، کبھی وہاں جائیں گے، تو آپ کو اتنا وقت نہیں دے پائیں گے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے 10-20-50 لوگ الگ سے کچھ سپورٹ کریں اور کہیں کہ حضرت امام صاحب یہ پیسہ ہماری طرف سے الگ سے رکھیے اور تھوڑا سا وقت ہم لوگوں کے لیے الگ سے نکالیے اور مسئلے مسائل بتائیے، تاکہ ہماری نماز بھی اچھی ہو جائے، قربانی بھی اچھی ہو جائے اور دیگر چیزیں بھی ہماری اچھی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کی خطا غلطیاں ہوئی تو اپنے حبیب کے توسل سے تمام غلط کو معاف فرمائے۔ جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ